بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین کرام، گلوبل لٹریری آرٹس اینڈ کلچرل سوسائٹی گلیکس اور بزم یاران ریاض سعودی عرب کے زیر اہتمام اس پہلے آن لائن ویڈیو مشاعرے میں یوسف علی یوسف آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. یہ مشاعرہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا 20 مئی سن 2020 کو، جبکہ دوسرا حصہ 25 مئی سن 2020 کو آپ ملاحظہ فرما سکیں گے. یہ دونوں مشاعرے آپ گلیکس ٹی وی کے یوٹیوب چینل، گلیکس ٹی وی کے فیس بک پیج اور بزم یاران ریاض کے فیس بک پیج پر ملاحظہ فرما سکیں گے. جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ کرونا کی اس وبائی صورتحال میں روایتی ادبی نشستوں کا انعقاد ممکن نہیں رہا، لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے کہ تخلیق کے اس سفر کو اور دوستوں کے باہمی ربط کو آن لائن مشاعروں کے ذریعے قائم رکھا جائے. یہ ہماری پہلی کوشش ہے جو کہ ہم آن لائن مشاعرے کے سلسلے میں کر رہے ہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں ان تمام قلمکار دوستوں کا جنہوں نے میری درخواست پر آج کے اس مشاعرے میں شرکت پر آمادگی ظاہر کی اور اپنا کلام ہمیں ارسال کیا. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے رفقا بزم یاران ریاض کے صدر جناب پیر اسد کمال کا اور تخیل ادبی فورم کے سرپرست اعلیٰ جناب منصور محبوب کا، جنہوں نے اس مشاعرے کی تیاری اور اس کی ترتیب میں میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا. اور اس مشاعرے کی تکمیل میں، اس مشاعرے کے اہتمام میں یہ میرے دونوں دوست ہر وقت میرے ساتھ شامل رہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ریاض کی معروف صحافتی تنظیموں پاک یونائٹڈ میڈیا فورم اور یونائٹڈ میڈیا فورم کا اور اس کے تمام دوستوں کا، جنہوں نے اس مشاعرے کی کوریج بہترین طریقے سے کی اور اسے اپنے اخبارات اور ٹی وی چینلز کے ذریعے پاکستان میں، سعودی عرب میں اور اس سے باہر بیرون دنیا میں عام لوگوں تک پہنچایا. آج کے اس مشاعرے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ادب کے ان معروف بستیوں کے علاوہ بھی ان غیر معروف حصوں کا رخ کیا جائے اور وہاں سے ان قلمکاروں کو جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں ان کی تخلیقات آپ کے سامنے پیش کی جائیں. وہ قلمکار کے جن کو اب تک یہ موقع نہیں مل سکا ہے کہ وہ اپنی تحریریں آپ تک پہنچا سکیں، تو ہم نے یہ کوشش کی ہے. اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ادب کے فروغ کے لیے، ادب کی ترویج اور اس کی بہبود کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نئے قلمکاروں کو موقع فراہم کیا جائے، ان کو وہ پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں سے وہ اپنی تحریریں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. تو آئیے ان گزارشات کے ساتھ آج کے اس آن لائن ویڈیو مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. حضرات، بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا پاک یونائٹڈ میڈیا فورم سعودی عرب کے چیئرمین اور ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل نعت خواں جناب عابد شمون چاند سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. جی ناظرین، السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی مہینوں سے ہم مدینہ پاک نہیں جا سکے، اور
اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو میں نعت پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو نعت ملاحظہ فرمائیے گا۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ آج کے اس بزم یاران ریاض اور گلیکس کے زیر اہتمام منعقدہ مشاعرے میں اپنے کلام سے بطور ناظم کے آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک غزل اور شعر۔ غزل کا مطلع ہے کہ جو سنانا چاہتے تھے وہ سنانی رہ گئی، جو سنانا چاہتے تھے وہ سنانی رہ گئی، شب گزرنے پر بھی لگتا ہے کہانی رہ گئی، جو سنانا چاہتے تھے وہ سنانی رہ گئی، اور شب گزرنے پر بھی لگتا ہے کہانی رہ گئی، اور آپ تو مجھ کو اکیلا کر کے رخصت ہو گئے، آپ تو مجھ کو اکیلا کر کے رخصت ہو گئے، وہ تو کہیے ساتھ میرے رائگانی رہ گئی،
آپ تو مجھ کو اکیلا کر کے رخصت ہو گئے، وہ تو کہیے ساتھ میرے رائے گانی رہ گئی۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور ہے کہ دل رنجیدہ چہرہ بنجر آنکھ سوالی رہتی ہے، دل رنجیدہ چہرہ بنجر آنکھ سوالی رہتی ہے، اس کٹیا میں مائی بھاگاں کرما والی رہتی ہے۔ اور اب بھی کافی کا کپ تھامے تم کو سوچتا رہتا ہوں، اب بھی کافی کا کپ تھامے تم کو سوچتا رہتا ہوں، اب بھی میرے سامنے والی کرسی خالی رہتی ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور دیکھیے کہ گریائے نیم شب غم میں پکاری گئی ہو، گریائے نیم شب غم میں پکاری گئی ہو، اور کچھ سبب ہے کہ جو دھرتی پہ اتاری گئی ہو، اور بزم خوباں میں سنگھاسن پہ بٹھانے کے لیے، بزم خوباں میں سنگھاسن پہ بٹھانے کے لیے تم کہاں پر تھیں کئی بار پکاری گئی ہو۔ اور آخر میں ایک اور غزل کے چند اشعار کے غزل کا مطلع ہے کہ شرکت خونے جگر رکھا کرو، شرکت خونے جگر رکھا کرو، حرف کو یوں معتبر رکھا کرو، اور حال پوچھیں لوگ تو بتلا سکو، حال پوچھیں لوگ تو بتلا سکو، اپنی اتنی تو خبر رکھا کرو، حال پوچھیں لوگ تو بتلا سکو، اپنی اتنی تو خبر رکھا کرو، اور بے سبب بڑھتا ہے کب دستے خلوص، بے سبب بڑھتا ہے کب دستے خلوص، آستینوں پر نظر رکھا کرو، بے سبب بڑھتا ہے کب دستے خلوص، آستینوں پر نظر رکھا کرو، اور جو ہمیشہ سے رہیں بے آسماں، جو ہمیشہ سے رہیں بے آسماں، ان زمینوں کی خبر رکھا کرو، جو ہمیشہ سے رہیں بے آسماں، ان زمینوں کی خبر رکھا کرو، اور شرکت خونے جگر رکھا کرو، حرف کو یوں معتبر رکھا کرو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے اس مشاعرے کی اگلی شاعرہ محترمہ حنا عمرین کا تعلق لیا سے ہے۔ اور دیکھیے اردو کتنی خوش نصیب زبان ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں مختلف مقامات پر اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے موجود ہیں، اور ایسے علاقے کے جن کا آپ نے کبھی ذکر نہیں سنا ہوتا، کبھی نام نہیں سنا ہوتا، لیکن جب آپ وہاں سے وابستہ کسی قلمکار سے تعارف حاصل کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ علاقہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، دنیا کا یہ خطہ آپ کے لیے معروف ہے۔ تو محترمہ حنا عمرین جو ہیں وہ ان کا ایک، جب میں نے ان کی شاعری پڑھی ہے اس میں ان کا ایک توانا اور منفرد اسلوب ہے۔ ان کا مجموعہ حنا یاب کے نام سے طباعت کے اپنے آخری مراحل میں ہے، بہت جلد منظر عام پر آئے گا۔ آپ اردو اور سرائیکی دونوں زبانوں میں شاعری کرتی ہیں، اور ان کا ایک حقیقت سے بہت قریب تر شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کہتی ہیں، جھگڑا تھا وراثت کا نہ زیور کی لڑائی، جھگڑا تھا وراثت کا نہ زیور کی لڑائی، جتنے بھی مسائل تھے وہ روٹی کے لیے تھے۔ آئیے خواتین و حضرات محترمہ حنا عمرین سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ بزم 11 ریاض سعودی عرب اور گلیکس کے زیر اہتمام آن لائن عالمی مشاعرے کے لیے ایک غزل۔
خود کو پہروں تھکاتی ہوں میں، یاد کے بت بناتی ہوں میں، دھیان ہٹتا نہیں ہے میرا، دھیان تجھ سے ہٹاتی ہوں میں، میری آنکھوں میں تم آ بسو، روز آنکھیں سجاتی ہوں میں، کون تیرے سوا ہے میرا، تجھ کو اپنا بناتی ہوں میں، کوئی مجھ سا بھی تنہا نہ ہو، ہجر کے گیت گاتی ہوں میں، جب مجھے یاد آتا ہے وہ، جب مجھے یاد آتا ہے وہ، دو جہاں بھول جاتی ہوں میں، وجد میں آسمان و زمیں، چاند چھت پر بلاتی ہوں میں، آج 9 سال پورے ہوئے، اپنی وحشت مناتی ہوں میں، واہ واہ کی ضرورت نہیں، زخم لکھ کر دکھاتی ہوں میں، خود کو پہروں تھکاتی ہوں میں، یاد کے بت بناتی ہوں میں، میری آنکھوں میں تم آ بسو، روز آنکھیں سجاتی ہوں میں، آج 9 سال پورے ہوئے، اپنی وحشت مناتی ہوں میں۔ دوستو، چودھری سجاد شہر ریاض سعودی عرب کے سیاسی، سماجی اور ادبی حلقوں میں ایک معروف شخصیت ہیں۔ آج کے اس مشاعرے میں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چودھری سجاد سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے چھوٹے بھائی پیر اسد کمال کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوشش اور احباب کی کاوشوں سے ہم انشاءاللہ ایک بین الاقوامی لیول کا، ایک بین الاقوامی معیار کا پروگرام مشاعرہ کرنے جا رہے ہیں، اور اب تک میں نے شعراء کی جو لسٹ دیکھی ہے، ماشاءاللہ اس میں بہت معیاری اور نامور شاعر موجود ہیں۔ اس پروگرام کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں، اور پیر اسد کمال کے ساتھ میں اخلاقی طور پہ اور اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کے ساتھ ہوں، اور نیک تمنائیں، میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔ اب میں اپنے چند الفاظ آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں، امید ہے آپ کے معیار پہ اللہ کرے پورا اترے۔ رنگ سارے میری تلاش میں ہیں، رنگ سارے میری تلاش میں ہیں، چاند تارے میری تلاش میں ہیں، مجھے اپنوں کا بھرم رکھنا ہے، مجھے اپنوں کا بھرم رکھنا ہے، سب سہارے میری تلاش میں ہیں، دھوپ سے میں نے دوستی کر لی، دھوپ سے میں نے دوستی کر لی، ابر پارے میری تلاش میں ہیں، جب سے وہ ہو گئے خفا مجھ سے، جب سے وہ ہو گئے خفا مجھ سے،
سب خسارے میری تلاش میں ہیں، کچھ نظاروں کو چھوڑ آیا ہوں، کچھ نظاروں کو چھوڑ آیا ہوں، کچھ نظارے میری تلاش میں ہیں، حضرت قیس کا خلیفہ ہوں، حضرت قیس کا خلیفہ ہوں، دشت سارے میری تلاش میں ہیں، ایک سجاد ہی نہیں تنہا، یار سارے میری تلاش میں ہیں، رنگ سارے میری تلاش میں ہیں، چاند تارے میری تلاش میں ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ حاضرین کرام، کچھ عرصے پہلے ہمارے دوست پیر اسد کمال نے ایک شاعرہ کے چند اشعار ارسال کیے، تو اچھے اشعار تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ محترمہ نازیہ رحمان ناز کے اشعار ہیں۔ بعد میں مجھے تھوڑا سا تعارف ان کا پیر اسد کمال کے ذریعے مجھ تک پہنچا، ان کا تعارف کہ وہ ملتان کے شہر کبیر والا سے تعلق رکھتی ہیں اور علم عروض میں انہوں نے تربیت حاصل کی ہوئی ہے، تعلیم باقاعدہ اس کی علم عروض کی انہوں نے حاصل کی ہے، جو کہ بیدل حیدری کے ادبی جانشین استاد فن جناب ارشاد جالندری صاحب سے انہوں نے حاصل کی ہے۔ تو میں نے ان کا کلام پڑھا، میں ان کا کلام جو ہے وہ اس میں سے ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ ایک مدت بعد گویا بوجھ دل سے ہٹ گیا، ایک مدت بعد گویا بوجھ دل سے ہٹ گیا، آج تیری یاد نے یوں انجمن آرائی کی۔ تو اس خوبصورت شعر کی جو خالق ہیں ان سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ خواتین و حضرات، محترمہ نازیہ رحمان ناز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بصد احترام میں شکر گزار ہوں ادبی تنظیم ریاض اور گلیکس کی، جنہوں نے مجھے آن لائن مشاعرے میں شرکت کی دعوت دی، اور اب کلامی پیش خدمت ہے۔ ایک مدت بعد گویا بوجھ دل سے ہٹ گیا، ایک مدت بعد گویا بوجھ دل سے ہٹ گیا، آج تیری یاد نے یوں انجمن آرائی کی۔ ایک مدت بعد گویا بوجھ دل سے ہٹ گیا، آج تیری یاد نے یوں انجمن آرائی کی۔ پھر ملی ہوں آج اپنے آپ سے برسوں کے بعد، پھر ملی ہوں آج اپنے آپ سے برسوں کے بعد، خود سے مل کر دور اپنی آپ ہی تنہائی کی، خود سے مل کر دور اپنی آپ ہی تنہائی کی۔ ایک شاعر جانتا ہے، ایک شاعر جانتا ہے یا دل حساس تر، ایک شاعر جانتا ہے یا دل حساس تر، کس قدر ہے قدر و قیمت گوشائے تنہائی کی۔ یہ غنیمت ہے اگر کوئی جو مڑ کر دیکھ لے، یہ غنیمت ہے اگر کوئی جو مڑ کر دیکھ لے، کر رہے ہو بات تم اس دور میں شنوائی کی، کر رہے ہو بات تم اس دور میں شنوائی کی۔ اور مقطع عرض ہے، جب بھی ناز آئی کبھی میں آئینے کے سامنے، جب بھی ناز آئی کبھی میں آئینے کے سامنے، آئینے نے پیش میرے سامنے سچائی کی۔ جب بھی ناز آئی کبھی میں آئینے کے سامنے،
آئینے نے پیش میرے سامنے سچائی کی، ایک مدت بعد گویا بوجھ دل سے ہٹ گیا، آج تیری یاد نے یوں انجمن آرائی کی۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، اب جناب منصور قاسمی سے میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمارے حاضرین کو نوازیں۔ جناب منصور قاسمی کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور اب سے کچھ عرصے پہلے ایک مشاعرے میں شریک ہوا۔ یہ انہی کی طرف سے، انہی کے ادارے کی طرف سے اہتمام اس مشاعرے کا کیا گیا تھا ریاض شہر میں، اور ادارہ ادب اسلامی سے وابستہ ہیں جناب منصور قاسمی، اور اس مشاعرے میں انہوں نے نظامت بھی کی۔ میں ان کی شاعری کا، ان کی نظامت کا بڑا معترف ہوا، اور یہ صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی خوبصورت ترنم سے بھی شعر پڑھتے ہیں، اور ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ وہ کچھ ترنم سے بھی اشعار آپ کو سنائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کلام میں ترنم کا جو حصہ ہے وہ ضرور رکھا ہوگا۔ تو آئیے جناب منصور قاسمی سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ کب جیے ہیں ہم اپنی خوشی کے لیے، کب جیے ہیں ہم اپنی خوشی کے لیے، آئے دن مر رہے ہیں کسی کے لیے، آئے دن مر رہے ہیں کسی کے لیے، کب جیے ہیں ہم اپنی خوشی کے لیے۔ چھوڑ کر رشتے ناتے کہاں آ گئے، چھوڑ کر رشتے ناتے کہاں آ گئے، چھوڑ کر رشتے ناتے کہاں آ گئے، بے وفا بے یقین زندگی کے لیے، بے وفا بے یقین زندگی کے لیے، کب جیے ہیں ہم اپنی خوشی کے لیے۔ تم تو اپنے ہو چھوڑوں گا کیسے کبھی، تم تو اپنے ہو چھوڑوں گا کیسے کبھی، تم تو اپنے ہو چھوڑوں گا کیسے کبھی، جان لٹاتے ہیں ہم اجنبی کے لیے، جان لٹاتے ہیں ہم اجنبی کے لیے، آئے دن مر رہے ہیں کسی کے لیے۔ کب ملے تھے کہاں یاد کچھ بھی نہیں، کب ملے تھے کہاں یاد کچھ بھی نہیں، کب ملے تھے کہاں یاد کچھ بھی نہیں، جانے جا پھر ملو دو گھڑی کے لیے، جانے جا پھر ملو دو گھڑی کے لیے، کب جیے ہیں ہم اپنی خوشی کے لیے۔ وہ انا کے سلاسل میں جکڑے رہے، وہ
انا کے سلاسل میں جکڑے رہے، وہ انا کے سلاسل میں جکڑے رہے. ہم نے ضد چھوڑ دی دوستی کے لیے، ہم نے ضد چھوڑ دی دوستی کے لیے. آئے دن مر رہے ہیں کسی کے لیے. تھے ہماری محبت کے چرچے کبھی، تھے ہماری محبت کے چرچے کبھی، تھے ہماری محبت کے چرچے کبھی. آج مشہور ہے دشمنی کے لیے، آج مشہور ہے دشمنی کے لیے. کب جیے ہیں ہم اپنی خوشی کے لیے، آئے دن مر رہے ہیں کسی کے لیے. کب جیے ہیں ہم اپنی خوشی کے لیے. خواتین و حضرات، آج کے اس مشاعرے کی اگلی شاعرہ محترمہ آصفہ مریم جو ظفروال پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کا ایک شعر میں پیش کر کے ان کو زحمت کلام دوں گا. کہتی ہیں، ایسے دشمن میرے دشمن کو بھی کھٹکے ہوں گے، ایسے دشمن میرے دشمن کو بھی کھٹکے ہوں گے، میں نے دشمن جو مقابل کے چنے ہیں اب کے. آئیے محترمہ آصفہ مریم سے ان کا کلام سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آصفہ مریم پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. بزم یارانہ سعودی عرب اور گلیکس کی جانب سے آن لائن عالمی مشاعرہ منعقد کروانے پر میں پیر سید کمال صاحب اور یوسف علی یوسف کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اب آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ اپنی غزل کے چند اشعار. صورت رنگ فضاؤں میں ڈھلے ہیں اب کے، دل کے گوشے میں عجب پھول کھلے ہیں اب کے. ایسی راہیں کہ جنہیں تو ہی میسر نہیں تھا، انہی راہوں میں کئی پھول کھلے ہیں اب کے. بے سبب مجھ کو بھی رونا نہیں آتا ساحل، اشک گستاخ ہیں آنکھوں سے گرے ہیں اب کے. کوئی تشنا ہے کہ وہ جس کے تقدس کے لیے مشق اٹھائے ہوئے گلزن بھی کھڑے ہیں اب کے. ایسے دشمن میرے دشمن کو بھی کھٹکے ہوں گے، میرے دشمن جو مقابل کے چنے ہیں اب کے. دل کو گھائل کے جو صدیوں سے رہی نے بےبر، اور طبیبوں سے کہاں چاک سلے ہیں اب کے. ایسا میرا ہے یہ عالم کہ یہ لگتا ہے مجھے جس طرح دنیا میں ہم دونوں بنے ہیں اب کے. عشق والوں کو مسائل بھی کہاں ہے مریم، یہ وہ پنچھی ہیں جو آزاد اڑے ہیں اب کے. بہت شکریہ.
ہمارے اگلے شاعر جناب فیصل کاشمیری کا تعلق پاکستان سے ہے، ضلع گجرانوالہ تحصیل وزیر آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ نوجوان شاعر بہت تیزی سے ترقی کے مدارج طے کر رہا ہے اور اس کی شاعری تازہ امکانات اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ میں ان کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہتے ہیں، یہ تیری مست نگاہی کے سبب ہے ورنہ، یہ تیری مست نگاہی کے سبب ہے ورنہ ہم سے مرجھائے ہوئے پھول کہاں کھلتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں جناب فیصل کاشمیری کو۔ میں فیصل کشمیری پہلے تو پیر اسد کمال اور یوسف علی یوسف صاحب کو اس کاوش پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ اپنا کلام بزم یاران ریاض سعودی عرب اور گلیکس کی جانب سے آن لائن مشاعرے کے تمام شعراء کی نظر کرتا ہوں۔ ملال ہجر و اداسی تمام دیمک ہے، ملال ہجر و اداسی تمام دیمک ہے، میرے قریب محبت کا نام دیمک ہے۔ ملے جو ہم تو ہمارے نصیب مل نہ سکے، ملے جو ہم تو ہمارے نصیب مل نہ سکے، خبر کسے تھی مقدر کی شام دیمک ہے۔ وہ شخص بیٹھ گیا ہے دل و دماغ میں دوست، شخص بیٹھ گیا ہے دل و دماغ میں دوست، کہ اس کی یاد کا مجھ میں قیام دیمک ہے۔ یہ کیسا دکھ ہے پرندوں کو آشیانے کا، یہ کیسا دکھ ہے پرندوں کو آشیانے کا، ہر ایک شاخ پہ ہر ایک گام دیمک ہے۔ کسی سے ربط کا وعدہ تو کر لیا فیصل، کسی سے ربط کا وعدہ تو کر لیا فیصل، تیرے لیے یہ مگر التزام دیمک ہے۔ اور چند اشعار۔ بہت کٹھن ہے محبت میں پارسا رہنا، بہت کٹھن ہے محبت میں پارسا رہنا، چہار سمت جو پھیلا ہے جال جسم کا ہے۔ مجھے بھی وصل ضروری ہے ایسے موسم میں، مجھے بھی وصل ضروری ہے ایسے موسم میں، تیرے بھی ان دنوں لب پر سوال جسم کا ہے۔ دعا کرو کہ اگر ہم ملیں تو دل بھی ملیں، دعا کرو کہ اگر ہم ملیں تو دل بھی ملیں، وگرنہ ملنا ہمارا وصال جسم کا ہے، وگرنہ ملنا ہمارا وصال جسم کا ہے۔ حاضرین کرام، ہماری اگلی شاعرہ محترمہ ناز عارف ناز کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ہماری یہ شاعرہ خوبصورت جذبوں میں گندھی ہوئی شاعری کرتی ہیں۔ ان کا ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ کہتی ہیں، جانتے ہو کہ بے وفا ہے ناز، کس لیے مجھ کو آزماتے ہو۔ آئیے محترمہ ناز عارف ناز سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ بزم یاران ریاض کے ویڈیو عالمی مشاعرے کے تحت چند اشعار آپ سامعین کی نظر کرنا چاہوں گی۔ گر گر کے بار بار سنبھلتی رہی ہوں میں، گر گر کے بار بار سنبھلتی رہی ہوں میں، لیکن کہیں رکی نہیں چلتی رہی ہوں میں۔ گر گر کے بار بار سنبھلتی رہی ہوں میں، لیکن کہیں رکی نہیں چلتی رہی ہوں میں، اور ہر شام آفتاب مجھے ساتھ لے گیا،
ہر شام آفتاب مجھے ساتھ لے گیا، ہر صبح اس کے ساتھ نکلتی رہی ہوں میں۔ ایک آگ سی لگی رہی اندر میرے کہیں، ایک آگ سی لگی رہی اندر میرے کہیں، شاید اسی لیے تو بکھرتی رہی ہوں میں، اور آتا رہا ہے بارہا اس کا مجھے خیال، آتا رہا ہے بارہا اس کا مجھے خیال، شب بھر خوشی کے مارے مچلتی رہی ہوں میں، اور دیں گے گواہی یہ میرے پیروں کے آبلے، دیں گے گواہی یہ میرے پیروں کے آبلے، جتنی تھی سنگیرہ مسلتی رہی ہوں میں، دیں گے گواہی یہ میرے پیروں کے آبلے، جتنی تھی سنگیرہ مسلتی رہی ہوں میں۔ منزل کی جستجو میں ارادے جوان تھے، منزل کی جستجو میں ارادے جوان تھے، رستوں کی مشکلوں کو کچلتی رہی ہوں میں، دکھ تو یہ ہے کہ تو بھی زمانے سے مل گیا، دکھ تو یہ ہے کہ تو بھی زمانے سے مل گیا، تو جانتا تھا سب کو ہی کھلتی رہی ہوں میں، ایک تیرے فیصلے کو بدلنے کی چاہ ہمیں، ایک تیرے فیصلے کو بدلنے کی چاہ ہمیں، اپنے ہی فیصلوں کو بدلتی رہی ہوں میں، اور دھندلا کے رہ گئے ہیں، دھندلا کے رہ گئے ہیں میرے خواب اور بھی، دھندلا کے رہ گئے ہیں میرے خواب اور بھی، یوں تو اے ناز آنکھ مسلتی رہی ہوں میں، دھندلا کے رہ گئے ہیں میرے خواب اور بھی، یوں تو اے ناز آنکھ مسلتی رہی ہوں میں، گر گر کے بار بار سنبھلتی رہی ہوں میں، لیکن کہیں رکی نہیں چلتی رہی ہوں میں۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کرنے کے لیے آئیں گے شہر ریاض میں مقیم پاکستان سے تعلق رکھنے والے معروف شاعر ہمارے دوست جناب شہباز صادق۔ شہباز صادق کچھ عرصے سے شہر ریاض کی ادبی محافل میں شریک ہو رہے ہیں، اور یہاں کے علمی اور ادبی حلقے اسے یہاں کی محافل میں ایک اچھا اضافہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ایک شعر پیش کر کے میں ان کو زحمت کلام دوں گا۔ کہتے ہیں، تم تو کچھ اور کام کرتے تھے، تم تو کچھ اور کام کرتے تھے، یہ محبت کا کس نے کہہ ڈالا۔ آئیے جناب شہباز صادق سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ سب دوستوں کو میرا سلام۔ سب سے پہلے جو ہے میں بزم یاران ریاض اور گلیکس یوسف بھائی اور اسد بھائی کی کوششوں کو بہت سراہتا ہوں کہ اس وبا کے دور میں بھی جو ہے انہوں نے ایک عالمی آن لائن مشاعرے کا انعقاد کیا ہے۔ آج کے مشاعرے کے حوالے سے جو ہے میں اپنی ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ یوں اداسی میں کٹ نہیں سکتی، یوں اداسی میں کٹ نہیں سکتی، زندگی میری بٹ نہیں سکتی، یوں اداسی میں کٹ نہیں سکتی، زندگی میری بٹ نہیں سکتی، یہ محبت بھی ایک سمندر ہے، یہ محبت بھی ایک سمندر ہے، میرے اندر سے کٹ نہیں سکتی، یہ محبت بھی ایک سمندر ہے، میرے اندر سے کٹ نہیں سکتی، داستاں ہے یہ میری داستاں ہے، داستاں ہے یہ میری داستاں ہے، چار لمحوں میں رٹ نہیں سکتی،
داستاں ہے یہ میری داستاں ہے، 4 لمحوں میں رٹ نہیں سکتی۔ کیا کہا دوستی ہے پیار نہیں، کیا کہا دوستی ہے پیار نہیں، تو کہانی پلٹ نہیں سکتی۔ دل کے آنگن میں اس کی یادیں ہیں، دل کے آنگن میں اس کی یادیں ہیں، اب یہ بارش بھی چھٹ نہیں سکتی۔ دل کے آنگن میں اس کی یادیں ہیں، اب یہ بارش بھی چھٹ نہیں سکتی۔ شاعری میں بھی حد ہے جینے کی، شاعری میں بھی حد ہے جینے کی، یوں بھی ایک عمر کٹ نہیں سکتی۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی ایک اور خوبصورت جذبوں کی شاعرہ محترمہ کرن شہزادی کو۔ آپ کہتی ہیں میں اشکوں کی جب بھی روانی لکھوں گی، جفا کو تیری جاویدانی لکھوں گی۔ اچھا، محترمہ کرن شہزادی کو دعوت دیتے ہوئے مجھے اپنی ایک غزل کے 2 شعر یاد آ گئے۔ میں نے برسوں پہلے ایک غزل لکھی تھی، اس کے 2 اشعار میں ان کے اس نام کے تعلق سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مطلع تھا اس کا کہ ماں کی گود نہ پی کا گھر ہے شہزادی، ماں کی گود نہ پی کا گھر ہے شہزادی، جیون بس ایک تلخ سفر ہے شہزادی، اور ہر لمحے میں پوشیدہ ہے ایک تھکن، ہر لمحے میں پوشیدہ ہے ایک تھکن، اور یہ مشقت جیون بھر ہے شہزادی۔ خواتین و حضرات، آئیے محترمہ کرن شہزادی سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں فیصل آباد سے پروفیسر کرن شہزادی، اور میں گلیکسی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اس آن لائن مشاعرے کے انعقاد پہ، اور میں شکر گزار ہوں اسد کمال صاحب اور یوسف صاحب کی۔ میری غزل کے اشعار آپ تمام احباب کی سماعتوں کی نظر۔ میں اشکوں کی جب بھی روانی لکھوں گی، میں اشکوں کی جب بھی روانی لکھوں گی، جفا کو تیری جاودانی لکھوں گی۔ مجھے یاد ہے اب بھی پیاسوں کا منظر، مجھے یاد ہے اب بھی پیاسوں کا منظر، میں صحرا کے ہونٹوں پہ پانی لکھوں گی۔ نہیں ہے تیرا ساتھ مجھ کو میسر، نہیں ہے تیرا ساتھ مجھ کو میسر، مگر شام پھر بھی سہانی لکھوں گی۔ میرے فن کا اعجاز ماں کی دعا ہے، میرے فن کا اعجاز ماں کی دعا ہے، نہیں اس کا کوئی ثانی لکھوں گی۔ سبھی ادنا و اعلیٰ ہوں محکوم جس کے، سبھی ادنا و اعلیٰ ہوں محکوم جس کے، تیرے حسن کی راجدھانی لکھوں گی۔ مانگ پڑنے لگیں گے دھنک رنگ سارے، مانگ پڑنے لگیں گے دھنک رنگ سارے، تیرے حسن کی جب جوانی لکھوں گی۔
خواتین و حضرات، اب میں سید خیال مہدی کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. آپ کا تعلق پاکستان کے علاقے میاں والی سے ہے اور یہ بنیادی طور پہ نظم کے شاعر ہیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ شاعر جو ہے وہ نظم کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں. تو میں نے ان کا ایک شعر پڑھا تب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ آخر یہ نظم کی طرف ان کا اتنا رجحان کیوں ہے. آپ بھی سنیے. کہتے ہیں تمہارے بعد مجھے یہ بڑی سہولت ہے، تمہارے بعد مجھے یہ بڑی سہولت ہے، اداس ہونے لگوں نظم ہونے لگتی ہے. آئیے سید خیال مہدی کو سنتے ہیں. السلام علیکم. بزم یاران ریاض سعودی عرب اور گلیکس کی طرف سے جو وبائی دنوں میں مشاعرہ ہو رہا ہے، عالمی مشاعرہ، چونکہ انسان کو باؤنڈ کر دیا گیا اور ہم پہنچ نہیں سکتے، تو اس سلسلے میں ہماری شرکت ہے سید خیال مہدی کہ ایک شعر ہے کہ تمہارے بعد مجھے یہ بڑی سہولت ہے، تمہارے بعد مجھے یہ بڑی سہولت ہے، اداس ہونے لگوں نظم ہونے لگتی ہے. ایک نظم پیش خدمت ہے کہ اداسی گیت ہے، اداسی گیت ہے دہکاں کے مرتے بیل کا جو گھنٹیوں کو چھوڑ جائے گا. ہے وہ رہوار جس کی ٹاپ پہ بیوہ کا سینہ بیٹھ جاتا ہے، ابھی دھک دھک نہیں کرتا. ہے وہ رہوار جس کی ٹاپ پہ بیوہ کا سینہ بیٹھ جاتا ہے، ابھی دھک دھک نہیں کرتا. یہ دھیمی لے پہ بجتا گیت ہے آخر میں اٹھتی چیخ کا، جو چار تقریروں کی خاطر ایک جواں کے مرگ پہ رفتار میں ایک سر بدلتا ہے. ابھی دھک دھک نہیں کرتا، یہ دھیمی لہ پہ بجتا گیت ہے آخر میں اٹھتی چیخ کا، جو چار تقریروں کی خاطر ایک جوان کے مرگ پر رفتار میں ایک سر بدلتا ہے. تو گھر کی بیر سے گرتے ہوئے پتوں کی آہٹ سننی پڑتی ہے، مگر یہ اس سے بڑھ کر ایک نوحہ ہے جو جاتی ٹوٹتی امید کی منتیں بھی کرتا ہے کہ جن کے آسرے ایک دشمنی میں ڈوب جاتے ہیں. اداسی گیت ہے، اداسی گیت ہے اس شہر کا جس میں کہ ایسے لوگ بستے ہیں جہاں جینے کی قیمت ہو، مگر مرنے پہ لاکھوں سر صدائے اف سے نوحہ پیش کرتے ہیں، کبھی حل کو نہیں بیٹھے. تو ایسے شہر میں ہر آنکھ کے پیچھے محبت ہے، تو ایسے شہر میں ہر آنکھ کے پیچھے محبت ہے جسے رستہ نہیں ملتا. ہمارے شہر کی مرتی محبت کا اداسی گیت ہے لٹتی محبت کا. شکریہ. خواتین و حضرات، ہماری اگلی شاعرہ محترمہ روبینہ ممتاز روبی کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے. آپ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور مختلف ادبی اور سماجی تنظیموں میں خدمات انجام دے رہی ہیں. آپ کے 2 مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں. میں آپ کا ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہیں کہ یوں ہی تو نہیں چین و سکون کھویا ہے ہم نے، یوں ہی تو نہیں چین و سکون کھویا ہے ہم نے، ہم کاٹ رہے ہیں وہی جو بویا ہے ہم نے. آئیے محترمہ روبینہ ممتاز روبی سے ان کا کلام سنیں. السلام علیکم. میں روبینہ ممتاز روبی کراچی سے آپ سب سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی بزم یاران ریاض سعودی عرب اور گلیکس والوں کا، جنہوں نے آن لائن مشاعرے کے لیے مجھے مدعو کیا، عزت بخشی. اور اس کے علاوہ اس کے چیئرمین
سے بانی جو ہے تنظیم کے جناب پیر اسد کمال صاحب اور ان کے جنرل سیکرٹری یوسف علی یوسف صاحب کا. تو میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہے، آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر اس کا انعقاد کیا اس مشاعرے کا. اور اب آپ لوگوں کی اجازت سے میں اپنی غزل پیش کرنا چاہوں گی. ایسا نہیں کہ تم سے محبت نہیں رہی، ایسا نہیں کہ تم سے محبت نہیں رہی، دل میں مگر وہ پہلی سی چاہت نہیں رہی. ایسا نہیں کہ تم سے محبت نہیں رہی، دل میں مگر وہ پہلی سی چاہت نہیں رہی. اب اس قدر بھی پیار سے ہم کو نہ دیکھیے، اب اس قدر بھی پیار سے ہم کو نہ دیکھیے، اس درجہ التفات کی عادت نہیں. میں عمر بھر خلوص و وفا بانٹتی رہی، میں عمر بھر خلوص و وفا بانٹتی رہی، میرے نصیب میں ہی یہ دولت نہیں رہی. گرچہ خلوص کا کبھی پایا نہیں سلا، گرچہ خلوص کا کبھی پایا نہیں سلا، لیکن کبھی کسی سے عداوت نہیں رہی. ہر بار سہ لیا گیا ظالم سماج کا، ہر بار سہ لیا گیا ظالم سماج کا، اب دل میں اور سہنے کی طاقت نہیں رہی. پوچھا نہیں کسی نے، پوچھا نہیں کسی نے میرا حال نہ سہی، پوچھا نہیں کسی نے میرا حال نہ سہی، میرے مزاج میں بھی بغاوت نہیں رہی. روبی ملی حیات کی ہر ایک خوشی مگر، روبی ملی حیات کی ہر ایک خوشی مگر، اس وقت جب حیات کی حاجت نہیں، اس وقت جب حیات کی حاجت نہیں رہی. ایسا نہیں کہ تم سے محبت نہیں. شکریہ. حاضرین کرام، اب میں زحمت کلام دینے لگا ہوں سعودی عرب کے شہر ریاض میں مقیم اور بنیادی طور پر ہندوستان سے جن کا تعلق ہے ایک معروف ادبی اور علمی شخصیت جناب طاہر بلال کو. جناب طاہر بلال یہاں سعودی عرب کے شہر ریاض میں قائم ایک بہت ہی معروف تنظیم جو کہ علمی، ادبی اور مذہبی خدمات میں سرگرم کار ہے، ادارہ ادب اسلامی، اس سے منسلک ہیں اور اس کے صدر ہیں. آئیے روایتی اسلوب کے ساتھ ساتھ جدید پیرایہ اظہار کا لطف لیتے ہیں اور جناب طاہر بلال سے ان کا کلام سنتے ہیں. السلام علیکم. ہمارے محترم مخلص ساتھی جناب یوسف علی یوسف صاحب کا حکم تھا آن لائن مشاعرے کے لیے ایک غزل کے کچھ اشعار لے کے حاضر ہوا ہوں. سنیے گا، جس کا مطلب اس طرح ہے. خبر ہے گرم کہ اے دل ہمیں خبر ہی نہیں، خبر ہے گرم کہ اے دل ہمیں خبر ہی نہیں، ہم اپنے خود ہوئے قاتل ہمیں خبر ہی نہیں، ہم اپنے خود ہوئے قاتل ہمیں خبر ہی نہیں. شعر سنیے گا. اترتے بحر میں تو جانتے بھنور کا جنوں، اترتے بحر میں تو جانتے بھنور کا جنوں، کھڑے رہے لب ساحل ہمیں خبر ہی نہیں، کھڑے رہے لب ساحل ہمیں خبر ہی نہیں. کہاں کہاں گئی لے کر ہمیں تلاش اپنی،
کہاں کہاں گئی لے کر ہمیں تلاش اپنی، چھپی ہے راہ میں منزل ہمیں خبر ہی نہیں، چھپی ہے راہ میں منزل ہمیں خبر ہی نہیں۔ شعر سنے گا۔ عجیب دور کے تقلید کا وہ عالم ہے، عجیب دور کے تقلید کا وہ عالم ہے، کہاں رواں ہے مسلسل ہمیں خبر ہی نہیں، کہاں رواں ہے مسلسل ہمیں خبر ہی نہیں۔ یہ شعر بھی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ ہماری سوچ نے ہم کو ہمیں سے چھین لیا، ہماری سوچ نے ہم کو ہمیں سے چھین لیا، سراپا بن گئے سائل ہمیں خبر ہی نہیں، سراپا بن گئے سائل ہمیں خبر ہی نہیں۔ شعر سنے گا۔ نظام میکدہ قائم ہوا ہمارے لیے، نظام میکدہ قائم ہوا ہمارے لیے، ہمیں سے رونق محفل ہمیں خبر ہی نہیں، ہمیں سے رونق محفل ہمیں خبر ہی نہیں۔ ہماری سادہ مزاجی کہ ہم نے چاہت میں، ہماری سادہ مزاجی کہ ہم نے چاہت میں، پیا ہے زہر ہلاہل ہمیں خبر ہی نہیں، پیا ہے زہر ہلاہل ہمیں خبر ہی نہیں۔ تمہارے اشک یہ بتلاتے ہیں کہ ہے کوئی، تمہارے اشک یہ بتلاتے ہیں کہ ہے کوئی، ہمارے درد میں شامل ہمیں خبر ہی نہیں، ہمارے درد میں شامل ہمیں خبر ہی نہیں۔ مقطع سن لیجئے گا۔ نظر نہ آئے تھے رشتوں کے آئینے میں بلال، نظر نہ آئے تھے رشتوں کے آئینے میں بلال، نہ خواب زوم تھا حائل ہمیں خبر ہی نہیں، نہ خواب زوم تھا حائل ہمیں خبر ہی نہیں۔ نظام میکدہ قائم ہوا ہمارے لیے، ہمیں سے رونق محفل ہمیں خبر ہی نہیں۔ جزاک اللہ۔ ہماری اگلی شاعرہ محترمہ اسناد کمل کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے۔ اس معروف مصنفہ اور شاعرہ کی تحریریں مختلف ملکی اور بین الاقوامی رسائل و جرائد میں شائع ہو کر قبولیت عام کی سند پا چکی ہیں۔ محترمہ اسناد کمل کو بے شمار ادبی اعزازات اور انعامات سے بھی نوازا گیا۔ آپ کا ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ کیا بگاڑے گی ہمارا کسی تشکیک کی گرد، کیا بگاڑے گی ہمارا کسی تشکیک کی گرد، ہم سفر زاد ہیں اسباب میں گم رہتے ہیں۔ آئیے محترمہ اسناد کمل سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں بزم یارانے ریاض سعودی عرب کا، اس کے بعد جناب پیر اسد کمال صاحب کا جو بہت ہی خوبصورت پروگرام اور مشاعرے منعقد کرواتے رہتے ہیں۔ میرا نام اسناد کمل ہے اور میں بنیادی طور پہ شاعرہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ افسانے بھی لکھتی ہوں، کالم بھی لکھتی ہوں۔ آج کی اس شام میں شمولیت کے لیے میں پیر صاحب اور بزم یارانے ریاض کی بہت ہی مشکور ہوں۔ یہ غزل آپ سب احباب کی نظر کروں گی۔ انتہا ہونے سے پہلے سوچ لے، انتہا ہونے سے پہلے سوچ لے، بے وفا ہونے سے پہلے سوچ لے، انتہا ہونے سے پہلے سوچ لے، بے وفا ہونے سے پہلے سوچ لے، بندگی مجھ کو تو راس آ جائے گی،
تو خدا ہونے سے پہلے سوچ لے، بندگی مجھ کو تو راس آ جائے گی، تو خدا ہونے سے پہلے سوچ لے، قاصۂ ہمت نہ خالی ہو کبھی، تو گدا ہونے سے پہلے سوچ لے، قاصۂ ہمت نہ خالی ہو کبھی، تو گدا ہونے سے پہلے سوچ لے۔ شیر بہار کی جگہ یہ محبت عمر بھر کا روگ ہے، یہ محبت عمر بھر کا روگ ہے، مبتلا ہونے سے پہلے سوچ لے، یہ محبت عمر بھر کا روگ ہے، مبتلا ہونے سے پہلے سوچ لے۔ بچ رہے کچھ تیرے میرے درمیان، بچ رہے کچھ تیرے میرے درمیان، فاصلہ ہونے سے پہلے سوچ لے، بچ رہے کچھ تیرے میرے درمیان، فاصلہ ہونے سے پہلے سوچ لے۔ آخری شعر ہے، زندگی ایک ساز ہے لیکن کمل، زندگی ایک ساز ہے لیکن کمل، بے صدا ہونے سے پہلے سوچ لے، زندگی ایک ساز ہے لیکن کمل، بے صدا ہونے سے پہلے سوچ لے، بندگی مجھ کو تو راس آ جائے گی، تو خدا ہونے سے پہلے سوچ لے۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ کے سامنے اب اپنا کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے جناب افضل گوہر راؤ۔ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، شاعری کی ابتدا 1982 سے کی۔ ان کے 5 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور ان کی کلیات زیر طبع ہے۔ ان کا ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ بزدل ہے اسی واسطے مکار ہے دشمن، لڑنا جسے آتا ہو وہ سازش نہیں کرتا۔ آئیے جناب افضل گوہر راؤ سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ میرا نام افضل گوہر راؤ ہے۔ میری طرف سے بزم یاران ریاض اور گلیکس کو بہت بہت مبارکباد اس شاندار مشاعرے۔ میں اپنے کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ ہم کو تو اس نے پیاس بھی دریا مثال دی، ہم کو تو اس نے پیاس بھی دریا مثال دی، پہلے بدن میں ریت بھری پھر نکال دی۔ ہم کو تو اس نے پیاس بھی دریا مثال دی، پہلے بدن میں ریت بھری پھر نکال دی۔ میں تم سے ملنے آیا تھا چھاؤں کی آس میں، میں تم سے ملنے آیا تھا چھاؤں کی آس میں، تم نے بھی اپنی دھوپ میرے سر پہ ڈال دی، ورنہ کہاں نگاہ میں جچتا یہ آدمی، ورنہ کہاں نگاہ میں جچتا یہ آدمی، اس جانور کو شکل ہی تو نے کمال دی، ورنہ کہاں نگاہ میں جچتا یہ آدمی، اس جانور کو شکل ہی تو نے کمال دی۔ میری انا کو ٹھیس لگی اور دل دکھا، میری انا کو ٹھیس لگی اور دل دکھا، تو نے تو صرف ہنس کے میری بات ٹال دی، میری انا کو ٹھیس لگی اور دل دکھا، تو نے تو صرف ہنس کے میری بات ٹال دی۔ اس جگہ رنج کے اسباب نکل آتے ہیں،
اس جگہ رنج کے اسباب نکل آتے ہیں، دشمنوں میں جہاں احباب نکل آتے ہیں، اس جگہ رنج کے اسباب نکل آتے ہیں، دشمنوں میں جہاں احباب نکل آتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کے دشمن کو بھی ٹھکرایا نہیں، میں نے یہ سوچ کے دشمن کو بھی ٹھکرایا نہیں، بعض پتھر بڑے نایاب نکل آتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کے دشمن کو بھی ٹھکرایا نہیں، بعض پتھر بڑے نایاب نکل آتے ہیں۔ اس طرح اپنی طرف کون بلاتا ہے ہمیں، اس طرح اپنی طرف کون بلاتا ہے ہمیں، گھر سے ہم جس طرح بےتاب نکل آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے اس مشاعرے کی اگلی شاعرہ محترمہ کرن ہاشمی مرید کے پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ ایک بہت معروف ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جو ایک طویل عرصے سے ادب کی خدمت میں مصروف ہے۔ آپ مشہور شاعر اختر ہاشمی کی صاحبزادی ہیں اور آپ کے دادا شاعر فطرت برصغیر پاک و ہند کے ممتاز شاعر و ادیب حضرت نقش ہاشمی تھے، جنہیں تمغہ پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ آپ کی یہ تیسری نسل ہے جو کہ شعر و ادب سے وابستہ ہے۔ ان کا ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کہتی ہیں کہ تم نے دیکھی نہیں ویرانی میرے اندر کی، تم نے دیکھی نہیں ویرانی میرے اندر کی، تم نے تصویر کا بس ایک ہی رخ دیکھا ہے۔ آپ کے اس شعر پہ مجھے کسی کا ایک بہت معروف شعر یاد آیا، جو کہ آپ ان کے شعر میں یہ بات صحیح ہے کہ انسان کا جو اصل منظر ہوتا ہے وہ تو اس کے اندر کا ہوتا ہے۔ تو ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ آئیے خواتین و حضرات، محترمہ کرن ہاشمی سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ بزم یاران ریاض سعودی عرب آن لائن مشاعرے کے لیے چند اشعار۔ یہاں ایسی فضا سہمی ہوئی ہے، یہاں ایسی فضا سہمی ہوئی ہے کہ بادل میں گھٹا سہمی ہوئی ہے۔ چمن کے پھول بھی نوحاک نہ ہیں، چمن کے پھول بھی نوحاک نہ ہیں، پرندوں کی صدا سہمی ہوئی ہے۔ مسلسل بھوک ہے رقصاں یہاں پر، مسلسل بھوک ہے رقصاں یہاں پر، خودی نخوت انا سہمی ہوئی ہے۔ یہاں آؤ میرے بچوں کہاں ہو، یہاں آؤ میرے بچوں کہاں ہو، صدا سے مامتا سہمی ہوئی ہے۔ محبت کا یہاں انجام دیکھو، محبت کا یہاں انجام دیکھو، کہ کونے میں وفا سہمی ہوئی ہے۔ یہاں اب نازنی اور مہجبی کی، یہاں اب نازنی اور مہجبی کی، ہر ایک دلکش ادا سہمی ہوئی ہے۔ نہیں ہے کچھ بچا ایسا کرن اب، نہیں ہے کچھ بچا ایسا کرن اب،
عدو کی بد دعا سہمی ہوئی ہے. شکریہ. ہماری اگلی شاعرہ محترمہ ایمان قیسرانی کا تعلق ڈیرہ غازی خان پاکستان سے ہے. آپ کو وجہ طور پر خواتین کے دکھوں کی نمائندہ شاعرہ کہا جاتا ہے. یہ بلند حوصلہ شاعرہ اپنے تجربات، مشاہدات اور اپنے جذبات کی شدت کو خوبصورت اشعار کے قالب میں ڈھالنے کے فن سے بخوبی واقف ہیں. اس سے پہلے کہ ہم محترمہ ایمان قیسرانی سے ان کا کلام سنیں، میں ان کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہیں، جو چراغ راہ حیات تھا یوں ہی رسم و راہ میں جل بجھا. جو چراغ راہ حیات تھا یوں ہی رسم و راہ میں جل بجھا. میں کسی کے عشق میں گم رہی، کوئی میری چاہ میں جل بجھا. آئیے محترمہ ایمان قیسرانی سے ان کا کلام سنتے ہیں. السلام علیکم احباب. بزم یاران ریاض کے زیر اہتمام ایک مشاعرے کے سلسلے میں حاضر ہوں. اپنی غزل جو میری دوسری کتاب میری یاد آئے گی سے ہے، اس سے غزل پیش کرتی ہوں. عرض کیا ہے کہ جو چراغ راہ حیات تھا یوں ہی رسم و راہ میں جل بجھا. جو چراغ راہ حیات تھا یوں ہی رسم و راہ میں جل بجھا. میں کسی کے عشق میں گم رہی، کوئی میری چاہ میں جل بجھا. میں کسی کے عشق میں گم رہی، کوئی میری چاہ میں جل بجھا. اور میری قرب و وصل کی آس میں کوئی جاگتا رہا عمر بھر. میری قرب و وصل کی آس میں کوئی جاگتا رہا عمر بھر. میری چاہتوں کے سوال پر کوئی خواہ میں جل بجھا. میری چاہتوں کے سوال پر کوئی خواہ میں جل بجھا. اور جو نگار شب کا سنگھار تھا وہ جو چاندنی کا وقار تھا. جو نگار شب کا سنگھار تھا وہ جو چاندنی کا وقار تھا. وہ ستارہ کل کسی زوم میں، وہ ستارہ کل کسی زوم میں ہے شب سیاہ میں جل بجھا. وہ ستارہ کل کسی زوم میں ہے شب سیاہ میں جل بجھا. اور شعر ہے کہ اسے میرے درد کی کیا خبر، اسے میرے درد کا کیا پتا. اسے میرے حال کی کیا خبر، اسے میرے درد کا کیا پتا. وہ قلندروں کا رفیق تھا کسی خانقاہ میں جل بجھا. وہ قلندروں کا رفیق تھا کسی خانقاہ میں جل بجھا. اور سنو ظرف عشق سے بے خبر، یہ کمال ربط کی بات ہے. سنو ظرف عشق سے بے خبر، یہ کمال ربط کی بات ہے. کوئی ایک نگاہ سے جی اٹھا، کوئی ایک نگاہ میں جل بجھا. کوئی ایک نگاہ سے جی اٹھا، کوئی ایک نگاہ میں جل بجھا. اور وہ جو آگہی کا وقار تھا تیرے شہر خانہ خراب میں. وہ جو آگہی کا وقار تھا تیرے شہر خانہ خراب میں. وہ چراغ بن کے حبیب جاں تیری خیمہ گاہ میں جل بجھا. وہ چراغ بن کے حبیب جاں تیری خیمہ گاہ میں جل بجھا. اور جسے راستوں کی خبر نہ تھی وہی سنگ میل رہا مگر. جسے راستوں کی خبر نہ تھی وہی سنگ میل رہا مگر. جسے منزلوں کا جنوں رہا وہ غبار راہ میں جل بجھا.
حاضرین کرام، اب میں عصر حاضر کے ایک نوجوان شگفتہ مزاج سنجیدہ شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جی ہاں، ہمارے اگلے شاعر ہیں جناب نوید فدا ستی، جو کہ آج کی اس مشاعرے کے مہمان اعزاز بھی ہیں۔ جناب نوید فدا ستی نے بہت ہی مشکل زمینوں میں بہت ہی آسانی سے طبع آزمائی کی ہے۔ آئیے اس حساس شاعر سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بزم یاران ریاض سعودی عرب اور گلیکسی کے تمام منتظمین، بالخصوص یوسف علی یوسف، پیر اسد کمال کو عالمی لائیو ویڈیو مشاعرے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صاحب صد کی اجازت سے صاحب صد کے نام ایک شعر سے غزل کا آغاز کروں گا۔ میں دل سے فدا شعر سناؤں گا کہ مجھ کو، میں دل سے فدا شعر سناؤں گا کہ مجھ کو، خوش آئی دلاور علی آذر کی صدارت، خوش آئی دلاور علی آذر کی صدارت۔ غزل کے چند اشعار۔ میں ڈھونڈنے نکلا تھا کبھی خاک میں دنیا، میں ڈھونڈنے نکلا تھا کبھی خاک میں دنیا، گم ہوتی گئی وسعت افلاک میں دنیا۔ میں مانگنے والا نہیں درویش ہوں صاحب، میں مانگنے والا نہیں درویش ہوں صاحب، مل جائے گی تم کو میری پوشاک میں دنیا، مل جائے گی تم کو میری پوشاک میں دنیا۔ میں خاک ہوں ملتے ہیں سبھی میری حدوں سے، میں خاک ہوں ملتے ہیں سبھی میری حدوں سے، میں چاک ہوں گھومے میری پی چاک میں دنیا، میں چاک ہوں گھومے میری پی چاک میں دنیا۔ آتا ہے عذاب اس کا دبے پاؤں زمین پر، آتا ہے عذاب اس کا دبے پاؤں زمین پر، ملتی ہے اچانک خسو خاشاک میں دنیا۔ چمکے تھے کبھی ہست کے آثار فضا میں، چمکے تھے کبھی ہست کے آثار فضا میں، رکھی تھی کہیں انفس و آفاق میں دنیا۔ ہاتھ اس کے لگا ہوں سو یہ تڑ پائے گی مجھ کو، ہاتھ اس کے لگا ہوں سو یہ تڑ پائے گی مجھ کو، بیٹھی تھی ازل سے ہی میری طاق میں دنیا، بیٹھی تھی ازل سے ہی میری طاق میں دنیا۔ پوچھا جو کسی نے کہ گماں کیا ہے فدا بول، پوچھا جو کسی نے کہ گماں کیا ہے فدا بول، میں چپ تھا کہ آئی میرے ادراک میں دنیا، میں چپ تھا کہ آئی میرے ادراک میں دنیا۔ میں مانگنے والا نہیں درویش ہوں صاحب، مل جائے گی تم کو میری پوشاک میں دنیا۔ خواتین و حضرات، بزم یاران ریاض سعودی عرب اور گلیکس کے زیر اہتمام منعقدہ اس عالمی
آن لائن ویڈیو مشاعرے میں اب باری ہے ایک اور مہمان اعزاز جناب شوکت جمال کی۔ جناب شوکت جمال کا نام اردو کے مزاحیہ اور شگفتہ ادب میں ایک نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ شوکت جمال کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے مزاح کو ایک وقار اور ایک اعتبار بخشا۔ آپ کے بے شمار مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں اور بہت سارے عالمی مشاعروں میں جناب شوکت جمال شریک ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے اپنے ذاتی خیال میں شوکت جمال ایک ایسے شاعر ہیں جن کے مزاح میں تغزل ہے اور جن کے تغزل میں مزاح ہے۔ خواتین و حضرات، عالمی اردو مرکز ریاض کے چیئر پرسن جناب شوکت جمال سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں ریاض سے شوکت جمال۔ پہلے بزم یاران ریاض اور گلیکس کے منتظمین کا شکریہ، پھر صاحب صدر کی اجازت سے ایک غزل جو منیر نیازی کی زمین میں ہے اس کے چند اشعار۔ مطلع عرض ہے، جو نقش ناپائیدار اترا تو میں نے دیکھا، جو نقش ناپائیدار اترا تو میں نے دیکھا، دلہن کا چہرہ سنگھار اترا تو میں نے دیکھا، وہ اس کے گالوں کی سرخیاں بھی سراب نکلی، وہ اس کے گالوں کی سرخیاں بھی سراب نکلی، یہ مہجبی کا بخار اترا، یہ مہجبی کا بخار اترا تو میں نے دیکھا، اور رقیب آیا تھا ساتھ ان کے میری لہر پر، رقیب آیا تھا ساتھ ان کے میری لہر پر، جو کار سے نہ بکار اترا تو میں نے دیکھا۔ شعر سنیے کہ لباس کی کس قدر کمی ہے فرنگیوں کو، لباس کی کس قدر کمی ہے فرنگیوں کو، میں جب سمندر کے پار اترا تو میں نے دیکھا، اور بہو بلائے لساز کی یہ حسین منظر، بہو بلائے لساز کی یہ حسین منظر، گلیکس اور بزم یاران ریاض کے اس عالمی آن لائن ویڈیو مشاعرے کے اگلے شاعر جناب منصور محبوب یہاں شہر ریاض کی ایک بہت ہی معروف اور فعال ادبی تنظیم تخیل ادبی فورم کے سرپرست ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی منصور محبوب کا تعلق یہاں شہر ریاض کے بہت معروف اور خوبصورت شعراء میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھے منتظم ہیں، اور ان کے اس حسن انتظام کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شہر ریاض میں ایک بہت ہی مؤثر اور ایک بہت ہی فعال ادبی ماحول قائم ہو چکا ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کاوشوں کا بھرپور عمل دخل ہے۔ اور یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ادبی بستیاں قائم ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے گرد یہ پورا ماحول گھومتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ سنجیدہ فکر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک بہتر ادبی ماحول قائم کیا جائے، ادب کی اس طرح ترویج اور ادب کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالا جائے، اور میرے دوست منصور محبوب ایسی ہی ایک شخصیت ہیں۔ تو آئیے کیوں نہ منصور محبوب سے ان کا کلام سنا جائے۔ السلام علیکم، میں بزم یاران ریاض اور گلیکس کا بے حد شکر گزار ہوں
کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کے آن لائن مشاعرے میں شریک ہو سکوں. اور سب سے زیادہ مبارکباد جناب پیر اسد کمال، جناب یوسف اور جناب عقیل قریشی کو، جنہوں نے یہ ایک کامیاب مشاعرہ منعقد کروایا. تو مشاعرے کے لیے ایک نظم ماں کے نام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ نظم کے اشعار ہیں. مجھے جب دیکھتی تھی مسکراتی تھی میری ماں تھی. مجھے جب دیکھتی تھی مسکراتی تھی میری ماں تھی. مجھے ہر وقت جو سینے لگاتی تھی میری ماں تھی. بلا خوف و تفکر اپنے گھر میں دھندناتا تھا. بلا خوف و تفکر اپنے گھر میں دھندناتا تھا. میرا ہر عیب بابا سے چھپاتی تھی میری ماں تھی. میں اپنی جیت پہ شیخی مارتا تھا پر میں اپنی جیت پہ شیخی مارتا تھا پر خدا کے روبرو جو گڑ گڑاتی تھی میری ماں تھی. تیرے دادا و دادی یوں، تیرے نانا و نانی یوں. تیرے دادا و دادی یوں، تیرے نانا و نانی یوں. مجھے اجداد کے قصے سناتی تھی میری ماں تھی. میں جب بھی روٹھ جاتا تھا زمانے کی شرارت سے. میں جب بھی روٹھ جاتا تھا زمانے کی شرارت سے. مجھے آغوش میں لے کر مناتی تھی میری ماں تھی. مجھے آغوش میں لے کر مناتی تھی میری ماں تھی. میں جب بھی کام دھندے سے تھکا ہارا گھر آتا تھا. میں جب بھی کام دھندے سے تھکا ہارا گھر آتا تھا. میرا سر گود میں رکھ کر دباتی تھی میری ماں تھی. وہ صورت تھی محبت کی، وہ مورت تھی کرامت کی. وہ صورت تھی محبت کی، وہ مورت تھی کرامت کی. میرے تن پہ جو چادر کائناتی تھی میری ماں تھی. بڑے ہی دھیان سے چلنا پڑے گا اب مجھے منصور. بڑے ہی دھیان سے چلنا پڑے گا اب مجھے منصور. مجھے رب کے غضب سے جو بچاتی تھی میری ماں تھی. مجھے جب دیکھتی تھی مسکراتی تھی میری ماں تھی. مجھے ہر وقت جو سینے لگاتی تھی میری ماں تھی. یہ موجودہ حالات کے مناسبت سے غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. یہ مطلب عرض ہے. کس وقت سانس لینے پہ مجبور ہو گیا. کس وقت سانس لینے پہ مجبور ہو گیا. جب دور سے سلام کا دستور ہو گیا. کس وقت سانس لینے پہ مجبور ہو گیا. جب دور سے سلام کا دستور ہو گیا. تنہائیوں نے کچھ مجھے مصروف کیا کیا. تنہائیوں نے کچھ مجھے مصروف کیا کیا. قصہ گلی گلی میرا مشہور ہو گیا. احساس تب ہوا ہمیں تیرے وجود کا. احساس تب ہوا ہمیں تیرے وجود کا. ہر ذرہ زمین ہی جب دور ہو گیا. کچھ دست قہر نرم ہو اے رحمت جہان. کچھ دست قہر نرم ہو اے رحمت جہان. چہرہ حیات کا یہاں بے نور ہو گیا. چہرہ حیات کا یہاں بے نور ہو گیا. اور تشریح فاصلے کی ہوئی ہے نہیں. تشریح فاصلے کی ہوئی ہے نہیں. ہر شخص پاس ہو کے بہت دور ہو گیا. تشریح فاصلے کی ہوئی ہے نہیں.
ہر شخص پاس ہو کے بہت دور ہو گیا. ایسا جکڑ گئے سبھی تیری گرفت میں، ایسا جکڑ گئے سبھی تیری گرفت میں، ہر تندرست سانس کا مستور ہو گیا، ہر تندرست سانس کا مستور ہو گیا. اور مکتا زہری دو کش شعور آ گئی دنیا بدل گئے، دو کش شعور آ گئی دنیا بدل گئے. تابع مرید شیخ تھا منصور ہو گیا، تابع مرید شیخ تھا منصور ہو گیا. کس وقت سانس لینے پہ مجبور ہو گیا، جب دور سے سلام کا دستور ہو گیا. بہت بہت شکریہ. حاضرین کرام، اب میں آج کی ایک اور مہمان خصوصی اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی خوبصورت مصنفہ اور شاعرہ محترمہ صدف اقبال کو زحمت کلام دینا چاہوں گا. ان کا ایک شعر ہے: اب بلاؤں کا کوئی خوف نہیں ہے مجھ کو، اب بلاؤں کا کوئی خوف نہیں ہے مجھ کو، میں نے معشوق کی آنکھوں میں بسا لی بستی. حاضرین کرام، آئیے محترمہ صدف اقبال سے ان کا کلام سنتے ہیں. آداب، میں صدف اقبال گیا بہار سے. میں بزم یارانے ریاض کی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مہمان خصوصی بنا کر اعزاز بخشا. ایک غزل آپ تمام احباب کی نظر، مطلع حاضر ہے. تم نہیں جانتے جیتی ہوں کہ ہاری ہوئی ہوں، تم نہیں جانتے جیتی ہوں کہ ہاری ہوئی ہوں، میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری ہوئی ہوں. تم نہیں جانتے جیتی ہوں کہ ہاری ہوئی ہوں، میں بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہاری ہوئی ہوں. اور چل تجھے چاند نگر آج گھما کر لاؤں، چل تجھے چاند نگر آج گھما کر لاؤں، تیری خاطر مہو انجم کی سواری ہوئی ہوں. اور اس کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے، اس کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے، جس پہ دلوارا ہے جس بت کی پجاری ہوئی ہوں. اس کو چاہا بھی بہت اور گریزاں بھی رہی، اس کو چاہا بھی بہت اور گریزاں بھی رہی، کیا پتا کون سے احساس کی ماری ہوئی ہوں. اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے اسی شہر میں کھوئے رہنا، اچھا لگتا ہے اسی شہر میں کھوئے رہنا، وقت جو تیرے تصور میں گزاری ہوئی ہوں. اچھا لگتا ہے اسی شہر میں کھوئے رہنا، وقت جو تیرے تصور میں گزاری ہوئی ہوں. مجھ میں جو رنگ تھے مستور نمایاں ہوئے ہیں، مجھ میں جو رنگ تھے مستور نمایاں ہوئے ہیں. جان میں جب سے تجھے جان سے پیاری ہوئی ہوں. اور یہ شعر بطور خاص توجہ چاہوں گی کہ دھوپ بن کر ابھی آ جاؤ، سکھا دو مجھے
धूप बनकर अभी आ जाओ, सुखा दो मुझको, गीले कपड़े की तरह छत पे पसारी हुई हूँ। और मख्ता हाजिर है कि मुझ में जो रंग थे मस्तूर नुमाया हुए हैं, मुझ में जो रंग थे मस्तूर नुमाया हुए हैं। जान, मैं जब से तुझे जान से प्यारी हुई हूँ। शुक्रिया। हाज़रीन करम, अब जनाब जुनैद आज़र आपको अपने कलाम से नवाजने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। जनाब जुनैद आज़र आज के इस हमारे मुशायरे में हमारी खुसूसी दावत पर शामिल हुए हैं, जिसके लिए हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। हज़रत जुनैद आज़र जो हैं, उन्होंने तमाम असनाफ़ सुख़न में तबा आजमाई की है। उन्होंने 3 दहाइयों से भी पेशतर अदबी दुनिया में कदम रखा। मुख्तलिफ अदबी रसाइल और जराइद में लिखने के अलावा टीवी और रेडियो के लिए भी उन्होंने बेशुमार गीत लिखे, जो कि बहुत मकबूल और मारूफ हुए, जो गाए गए उनके गीत रेडियो से। बहुत सारी अदबी तंजीमों में शामिल रहे, और उसके अलावा उन्होंने खुद एक अदबी तंजीम इशारा इंटरनेशनल के नाम से, जो एक बहुत ही फ़ाल अदबी तंजीम की बुनियाद रखी इस्लामाबाद में। बहुत सारे आलमी मुशायरों में शरीक हो चुके हैं। उनकी मतबूआ कुतुब की तादाद भी अच्छी खासी है, और काफ़ी कुतुब उनकी अभी ज़ेर तबा हैं, जो बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगी। जनाब जुनैद आज़र ने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए अपनी अदबी खदमात के एतराफ़ में। उनको बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजा गया। तो आइए बिला ताख़ीर जनाब जुनैद आज़र से उनका कलाम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, शुक्रगुजार हूँ बज़्म याराने रियाज का कि उन्होंने आपसे मुलाकात का एक मौका फराहम किया। आपके बड़े अच्छे अशार सुनने को मिले। हाजिरी के तौर पर चंद अशार पेश करता हूँ। जिस कदर भी फैल जाऊं मंजरों के दरमियां, जिस कदर भी फैल जाऊं मंजरों के दरमियां, आसमां तो आ नहीं सकता परों के दरमियां, आसमां तो आ नहीं सकता परों के दरमियां, और मेरे रोने की सदा जाती नहीं हमसाए तक, मेरे रोने की सदा जाती नहीं हमसाए तक, और कितना फासला हो 2 घरों के दरमियां, मेरे रोने की सदा जाती नहीं हमसाए तक, और कितना फासला हो 2 घरों के दरमियां। 2 शेर और सुनिए। एक आफताब के हमसर चराग मेरा भी था, एक आफताब के हमसर चराग मेरा भी था, सो कुछ दिनों तो फलक पर दिमाग मेरा भी था, एक आफताब के हमसर चराग मेरा भी था, सो कुछ दिनों तो फलक पर दिमाग मेरा भी था, तेरे बहिश्त से गुजरा तो याद आया मुझे, तेरे बहिश्त से गुजरा तो याद आया मुझे, इसी तरह का कहीं एक बार मेरा भी था, तेरे बहिश्त से गुजरा तो याद आया मुझे, इसी तरह का कहीं एक बार मेरा भी था। गजल के चंद अशार। धूप का नाम सुना अब्र तले बैठ गए, धूप का नाम सुना अब्र तले बैठ गए, 2 कदम चलते ही नाजों के पले बैठ गए,
धूप का नाम सुना अब्र तले बैठ गए, 2 कदम चलते ही नाजों के पले बैठ गए। गिरियाए कारे जुनू खुद से मुकद्दम था सो हम, गिरियाए कारे जुनू खुद से मुकद्दम था सो हम, ऐसे चिल्लाए कि शिद्दत से गले बैठ गए। गिरियाए कारे जुनू खुद से मुकद्दम था सो हम, ऐसे चिल्लाए कि शिद्दत से गले। ख़वातीन और हज़रात, अब बारी है आज के इस मुशायरे के सदर नशीन जनाब दिलावर बशीर, जो कि दिलावर अली आज़र के कलमी नाम से मारूफ हैं। आप जदीद लबो लहजे के शायर हैं और मैं समझता हूँ कि उर्दू के जो संजीदा शायर हैं और जो अपने तख्लीकी वजदान की बुनियाद पर जिनका एक ख़ास असलूब है यहाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उनमें जनाब दिलावर अली आज़र एक नुमाया मकाम रखते हैं। आपकी 4 तसानीफ, 4 मजमूए कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं, 5वां उनका भी ज़ेर तबा है और उनके कलाम का इंतखाब जो है वो भारत से भी शाया हो चुका है। वहाँ उसको मुरतब किया गया और उसको वहाँ भारत में बड़े एहतमाम से शाया। उनकी शायरी के हवाले से तहकीकी मकाले भी लिखे गए पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस और जामियात में, और इस जदीद लबो लहजे के मुनफरिद शायर को उनके अदबी खिदमात के एतराफ़ में बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसकी तफसील मैं आपको यकीनन बताना चाहूँगा। कौमी सीरत अवार्ड 2019 में, लफ्ज़ अदबी अवार्ड 2014 में और बाबा गुरु नानक जी अवार्ड 2016-2019 में उनको मरहमत फरमाया गया। ये चंद नुमाया अवार्ड थे, इसके अलावा बेशुमार एजाज़ात और अवार्ड उनको मिल चुके हैं। ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि आप उनसे कलाम सुने, मैं उनके चंद शेर आपके सामने पेश करना चाहूँगा। बहुत ही खूबसूरत अशार हैं, मैं बहुत सारे अशार मैंने लिख रखे थे सुनाने के लिए, लेकिन यह है कि मैं चंद चीदा अशार जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, बाकी का कलाम आप उनसे खुद सुनेंगे। अदब की बात थी, हद्दे अदब में रह गई, हद्दे अदब की बात थी, हद्दे अदब में रह गई। मैंने कहा कि मैं चला, उसने कहा कि जाइए। और एक और शेर देखिए कि घर में गुलदान सजाए हैं तेरी आमद पर, घर में गुलदान सजाए हैं तेरी आमद पर, और एक फूल बहाने से अलग रखा है। एक और शेर देखिए कि शहर में कोई नहीं जिसको दुआ दी जाए, शहर में कोई नहीं जिसको दुआ दी जाए, सो मेरी उम्र दरख्तों को लगा दी जाए। आइए ख़वातीन और हज़रात, आज के इस मुशायरे के सदर जनाब दिलावर अली आज़र से उनका कलाम समाअत फरमाइए। मुशायरा हमारी तहजीबी शनाख्त है, और अगर मैं ये कहूँ कि मुशायरा बरसग़ीर पाको हिंद की अजीम तरीन रिवायत का एक इंतहाई अहम रुकन है, तो बेजा हरगिज़ ना होगा। मुशायरे से नए शुअरा और तलबा की तरबियत व तालीम का सिलसिला जारी रहता है। मैं बज़्म याराने रियाज़ को आलमी वीडियो मुशायरा का इनेकाद करने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम इंतज़ामिया ने बहुत खुश उसलूबी और नहायत सलीका मंदी से ये काम सर अंजाम दिया है।
बिलखुसूस प्यारे असद कमाल जो यारों का यार है उसका बहुत शुक्रिया, और यूसुफ अली यूसुफ जो हमारे भाई बहुत अच्छे निज़ामतकार भी हैं और शायर भी हैं, उनका, जिन्होंने इसकी सदारत मेरे ज़िम्मे लगाई। खुदा बारी ताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, सलामत रहें। कुछ अशार इस मुशायरे के लिए कि एक ताज़ा गज़ल सुनाऊंगा, फिर कुछ अशार जो दोस्तों ने कहे थे कि ये भी सुनाइएगा। फ़ायदा क्या है ज़माने में, खसारा क्या है। फ़ायदा क्या है ज़माने में, खसारा क्या है। खाक हो जाएंगे हम लोग, हमारा क्या है। फ़ायदा क्या है ज़माने में, खसारा क्या है। खाक हो जाएंगे हम लोग, हमारा क्या है। जीतने वालों का हमको नहीं कुछ इल्म के हम, जीतने वालों का हमको नहीं कुछ इल्म के हम। हार कर सोचते रहते हैं कि हारा क्या है। और देख ऐ उम्रे रवां, ख्वाहिशें रह जाएंगी। देख ऐ उम्रे रवां, ख्वाहिशें रह जाएंगी। तुम गुजर जाओगी चुपके से, तुम्हारा क्या है। वस्ल और हिज्र की तफसील में जाकर देखो, वस्ल और हिज्र की तफसील में जाकर देखो। इश्क तशवीश का बाइस नहीं यारा क्या है। और तय बतय धड़कनें तजसीम हुई जाती हैं। तय बतय धड़कनें तजसीम हुई जाती हैं। पै बपै उसने मेरे दिल से गुजारा क्या है। तय बतय धड़कनें तजसीम हुई जाती हैं। पै बपै उसने मेरे दिल से गुजारा क्या है। वो अगर देख ले एक बार मोहब्बत से तो फिर, वो अगर देख ले एक बार मोहब्बत से तो फिर। जर्रे खाक चमक उठे सितारा क्या है। वो अगर देख ले एक बार मोहब्बत से तो फिर। जर्रे खाक चमक उठे सितारा क्या है। नाओ किस चिड़िया को कहते हैं मुझे क्या मालूम। नाओ किस चिड़िया को कहते हैं मुझे क्या मालूम। लहर क्या शय है, नदी क्या है, किनारा क्या है। ख्वाब में हमको फलक पार बुलाता है कोई। ख्वाब में हमको फलक पार बुलाता है कोई। जाने क्या नाम है उसका, वो हमारा क्या है। सोचना ये है कि आज़र हमें जाना है कहाँ। सोचना ये है कि आज़र हमें जाना है कहाँ। देखना ये है मुकद्दर का सितारा क्या है। फायदा क्या है मोहब्बत में, खसारा क्या है। खाक हो जाएंगे हम लोग, हमारा क्या है। अब कुछ अशार जिनका हुक्म हुआ था कि आंखों में रात कट गई, पलकों पे दिन बिताइए। आंखों में रात कट गई, पलकों पे दिन बिताइए। मोहलत मिली है उम्र की, दौलत कहीं लुटाइए। आंखों में रात कट गई, पलकों पे दिन बिताइए। मोहलत मिली है उम्र की, दौलत कहीं लुटाइए। हद्दे अदब की बात थी, हद्दे अदब में रह गई। हद्दे अदब की बात थी, हद्दे अदब में रह गई। मैंने कहा कि मैं चला, उसने कहा कि जाइए। हद्दे अदब की बात थी, हद्दे अदब में रह गई। मैंने कहा कि मैं चला, उसने कहा कि जाइए। टूटकर नींद ने आंखों का भरम तोड़ दिया। टूटकर नींद ने आंखों का भरम तोड़ दिया। सुबह के शोर में एक ख्वाब ने दम तोड़ दिया।
اور شعر دیکھیں کہ اس نے پوچھا کہ کوئی آخری خواہش حاضر، اس نے پوچھا کہ کوئی آخری خواہش حاضر، میں نے ایک نام لکھا اور قلم توڑ دیا، اور ایک ذرے میں جھانک کے وقت نے کیا کیا دیکھ لیا، ریت میں صحرا اور صحرا میں دریا دیکھ لیا، اس کی آنکھیں دیکھنے والوں تم پر واجب ہے، شکر کرو اس دنیا میں کچھ اچھا دیکھ لیا، ہٹ گئے چشم تصور سے گما کے پردے، آ کے تصویر میں اب رنگ تعلق بھر دے، اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، یہ بطور خاص اسد کمال کے لیے، اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے، اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے۔ آپ تمام احباب کی سماعتوں کا اور آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں برادر مکرم اسد کمال کا اور یوسف علی یوسف کا کہ انہوں نے اس شاندار مشاعرے کا انعقاد کروایا ایسے نامساعد اور پرآشوب حالات میں کہ جب ہم اپنے گھروں میں محصور تھے، ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا، ایک دوسرے کو سننے کا موقع فراہم کیا۔ خدا باری تعالیٰ آپ کی توفیقات میں روز افزوں اضافہ کرتا رہے۔ سلامت تا قیامت با کرامت باشد۔